بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ضلع دیر بالا، دارالعلوم دیر بالا کے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اس جگہ دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، یہ مجھے آج عنوان دیا گیا ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا مسلک عوامی لہجے میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ایک مختصر ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کا کام یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹھیک کام کو جدا کر دیتے ہیں، پاک سے پلیت کو جدا کر دیتے ہیں، کالے سے سفید کو جدا کر دیتے ہیں۔ گویا دین اور دین والوں کا کام یہ ہے کہ بے دینوں اور دین والوں میں فرق پیدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں ابتدائی طور پہ یوں کہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی کو مسئلہ بتانے کی کیا ضرورت، جو آدمی جیسے چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دو، کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی ٹھیک ہے۔ یہ مولوی لوگ خواہ مخواہ سے آپ کو لڑاتے ہیں، یہ مولوی اور جماعتوں والے خواہ مخواہ سے آپ میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہو کر چلو، آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھ کے چلو۔ مولوی کا کام اختلاف ڈالنا ہے، ان کے نزدیک مت جاؤ۔ میں ان لوگوں کی ذہنیت پہ رد کرنے لگا ہوں۔ اگر بات یوں ہوتی، معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر طرح کا معاملہ ٹھیک ہے، اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اختلاف ڈالیں وہ غلط ہیں، میں ابتدائی طور پہ کہوں میں بھی غلط اختلاف ڈالنے کی تائید نہیں کرتا، لیکن جو کام ٹھیک ہو اس کو بیان کرنا چاہیے، اگرچہ اس سے اختلاف پڑے، اس سے افتراق پڑے، اس سے اتحاد ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم حق بات کو کھول کر بیان کریں گے، میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، حق کھول کے بیان کیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتاتی ہے حق کھول کر بیان کیا جائے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس جمع ہو کے آتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، انہیں سمجھایا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو وضع الشمس علی شمالی والقمر علی یمینی، یہ لوگ تو مجھے چھوٹی سی بات کرتے ہیں، آسمان سے سورج اور چاند اتار کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دے تو میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا۔ الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، دین کی دعوت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گویا دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
لوگ اس کو اختلاف سے تعبیر کریں، میرے بھائیو یاد رکھنا ہر اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف برائے اختلاف تو برا ہے، لیکن ایسی جگہ اختلاف جو حق کے لیے کیا جائے، صحیح طریقے کے لیے کیا جائے، یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ خدائے پاک نے ایک نبی ایسا نہیں بھیجا جس پر دنیا میں سب کا اتفاق ہو، ایک کتاب ایسی نہیں اتاری جس پر سب کا اتفاق ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں ایسی بات کرو جو سب مان جائیں، ایسی گفتگو کرو جس پر سب کا اتفاق ہو، ایسی بات نہ کرو جس پہ کوئی اختلاف کرنے والا ہو۔ میں نے کہا لوگوں بات سننا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی نے جو چیز چھوڑی ہے وہی چیز عالم لے کر آگے چلتا ہے۔ میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام سمیت دنیا میں مجھے ایک نبی کا نام ایسا بتا دو جس پر سب راضی ہوں، ایک نبی کا نام بتا دو جس پر سب راضی ہوں۔ آپ میں کوئی آدمی بتا دے یا چٹ لکھ کر ہمیں لکھ کے دے دے کہ اس نبی پر سب راضی ہیں۔ ایک نبی ایسا نہیں ہے جس پر سب راضی ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام پر حق والے راضی ہیں، بے حق اور نا حق جو ہیں اور اہل باطل جو ہیں وہ نا خوش ہیں، تبھی تو 27 مرتبہ حضور کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں، تلوار اٹھا کے میدان میں آنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاتے ہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے یہودیوں کا ایک گروپ آتا ہے تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، فوقذہ موسیٰ فقذ علیہ، ایک آدمی کو گھونسا مارا تو مر گیا۔ پتہ چلا ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اختلاف کرنے والے یوں آ جاتے ہیں۔ پھر فرعون کا قصہ تو آپ کے سامنے ہے، تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پتہ چلا یوسف نبی سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے 40 سال تک روتے نظر آتے ہیں، بے رلایا کیوں گیا ہے؟ تو پتہ چلا اس سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم کا دور نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے ان بندوں نے اکٹھے کیے ہیں لکڑیاں تاکہ جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ تو میرے خدا کی قدرت ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا ہے۔ قلنا یا نار کونی کی آیت بتاتی ہے حضرت ابراہیم سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ میں اس سے بھی دیکھ لوں، حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی حرقوہ ونجاہ من النار کہہ کر یہ لوگ حضرت یوسف حضرت لوط کو بھی جلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت لوط سے بھی یہ سب راضی نہیں ہیں۔ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت نوح کو جا کر دیکھ لیں تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے نظر آتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ان کو عذاب دے دے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ آتے ہیں ابو الانبیاء ابو الانسانیہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسجدوا لآدم، فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ناری سامنے آتی ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، وہ اعلان کرتا نظر آتا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں، اسے سجدہ نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم سے بھی سب راضی نہیں تھے۔ تو مولوی کو کیسے کہتا ہے تو سب کو راضی رکھ؟ مولوی تو انبیاء کا وارث ہے، مولوی تو نبی کی وراثت پھیلاتا ہے۔ اگر مولوی کی تقریر سے سب راضی ہو جائیں تو میں نبی کا وارث کیسے ہوں؟ پتہ چلا حق والے راضی ہوں گے، باطل والے ناخوش ہوں گے۔
सच वाले राजी होंगे, झूठ वाले ना खुश होंगे। ये ताना मौलवी को देना छोड़ दे कि तेरी बातें सब नहीं मानते। मैंने कहा ओ अगर तू इससे भी आगे बढ़ तो अल्लाह पाक की ज़ात आलिया तक जाते हैं। दुनिया में अल्लाह पाक की ज़ात आलिया पे भी एतराज़ किए गए हैं। यदुल्लाह मगलूला, कुरान पाक की आयत गवाह है। खुद अल्लाह पे भी एतराज़ है, खुदा को भी कुछ लोग नहीं मानते, तो खुदा से बज़ाहिर सब राज़ी नहीं है। तो फिर ऐसा नबीला जिस पे सब राज़ी हूँ तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा खुदाला जिस पे सब राज़ी हूँ तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो पता चला हक वाले राज़ी होते हैं, बातिल वाले नाखुश होते हैं। तो मौलवी की तकरीर से भी कोई आदमी नाखुश होता है। एतराज़ मौलवी पे नहीं, एतराज़ करना है तो डायरेक्ट नबी पे कर। जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मैंने आप में 40 साल का अरसा गुजारा, आपने मुझे कैसा पाया? जर्रबना का गैर मर्रा मा वजदना फी का इल्ला सिद्का कहने के बाद मक्का की कौम तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना कहकर हुजूर पे पत्थर मार देते हैं, हुजूर पाक के साथ लड़ने आ जाते हैं। एतराज़ तो उस पे कर जिसकी विरासत उलमा को मिली है। उलमा तो नबी के वारिस हैं, इसीलिए अगर मौलवी कोई बात करे और इससे हक वाले राज़ी हो जाएं, ना हक नाराज़ हो जाएं, तो इन पे एतराज़ नहीं है, ये वारिस अल्लाह के नबी के हैं। तो मैं बात कर रहा था, मेरे भाइयों तवज्जो रखना, उस्ताद ज़िल मुकर्रम तशरीफ़ लाए हैं, मैं बात का खुलासा पेश करके बात को ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा उलमा पे एतराज़ होता है, ऐसी गुफ्तगू करो जिससे सब राज़ी हों। तुम्हारी तकरीर से कुछ लोग नाराज़ हैं। मैंने कहा आलिम वारिस नबी का है, नबी ने विरासत में जो छोड़ा है वही मिला है। अगर नबी अलैहिस्सलाम से भी उस वक्त सब लोग राज़ी थे तो आज आलिम के बयान से भी सब लोग राज़ी होंगे। लेकिन मैंने आपके सामने अमसिला देकर वाज़े किया है, खुद नबियों से भी तमाम लोग राज़ी नहीं हैं। विरासत में उलमा को जो मिला है इससे भी राज़ी नहीं है, तो उसकी तकरीर पे भी बातिल ना खुश था। नबी के वारिस आलिम के बयान पे भी बातिल ना खुश है, उसकी तकरीर पे भी हक वाले राज़ी थे, उलमा के बयान पे भी हक वाले राज़ी हैं। तफसील किसी और मौके पे दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हमें हक वालों के साथ रखे, बातिल वालों से इज्तिनाब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।